نیب کی دوبارہ جو ہے وہ شکل پرانی بحال ہو رہی ہے اور یہ کچھ ایکٹیو ہو رہا ہے، کوئی ایسی خبریں ہیں؟ جی بالکل قائد صاحب، ایسی خبریں ہیں کیونکہ نیب جو ترامیم ہوئی تھیں اس میں ایک شک ڈالی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے 80 کروڑ روپے تک کے جو گبن کے کیسز ہیں یا ہیرا پھیری کے کیسز ہیں، فراڈ کے کیسز ہیں، وہ نیب نہیں دیکھے گا، اس سے اوپر کے کیسز جو ہیں وہ نیب دیکھے گا، اور جو 50 کروڑ سے 80 کروڑ کے جتنے بھی تک کے کیسز تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ مختلف اداروں کی جانب جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ وہ درجنوں کیسز نہیں ہیں قائد صاحب، وہ جو ہیں وہ سینکڑوں کیسز ہیں، بلکہ 1000 سے بھی زائد کیسز ہیں، اور وہ ایسے کیسز ہیں کہ اگر ان کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے اور ان پر نیب جو ہے وہ ایکشن کرے تو بہت سے کیسز کا راستہ بنے گا، اور بہت سے کیسز جو ہے وہ ایسے جو ملزم ہیں وہ مجرم ثابت ہوں گے۔ تو اس لیے نیب نے یہ ابھی تجویز آئی ہے نیب کے اندر، اور یہ تجویز یہ دی گئی ہے کہ وہ شک جو ہے اس کو بڑھایا جائے، یعنی کہ وہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور وہ جو کیسز ہیں 50 سے 80 کروڑ روپے کے، ان کو بھی جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ان کو دوبارہ کھولا جائے۔ اور اس حوالے سے ایگزیکٹو جو اجلاس ہے ان کا ڈائریکٹرز کا وہ ہوگا، اور اس میں یہ تجویز رکھی جائے گی، اور وہ انٹرنل معاملہ ہے، اگر یہ وہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر یہ وہ کیسز آن ہو جائیں گے، اور جتنے بھی کیسز بند کیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بڑی شخصیات کے کیسز اس میں موجود ہیں، اور وہ بند کیے گئے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے، اور نیب جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو اسی طرح ہو جائے گی۔ نیب نے اس سے پہلے بھی بڑی جو ہے ریکوری کی ہے، 11,000 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، اور نیب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سال، یہ جو سال گزر رہا ہے، اس کے اینڈ تک 11,000 ارب روپے کی مزید ریکوری کرنی ہے۔ اور آج بھی جو ہے، آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج بھی کچھ پراپرٹیاں جو ہیں بحریہ ٹاؤن کی وہ نیلام ہوئی ہیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں، ریاض کے حوالے سے، بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بڑی خبر ہے قائد صاحب کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کے حوالے سے ایک تو کل خبر آئی تھی بڑی کہ جو آئیکن ٹاورز تھا اس کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا نیب نے، اور ایک خبر اور آ رہی ہے، زائد کی مالیت کے یہ ٹاورز ہیں، لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی وہاں پر کام ہوئے ہیں، جو اس میں ملوث ہے، جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کو جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیا ملک ریاض صاحب بھی کوئی نام سنا ہے؟ وہ ملک ریاض صاحب نے بھی، میاں صاحب جو ایک منٹ سر، صرف ایک منٹ، جو ایسی پراپرٹیز ہیں جو وہاں پر جو ہے وہ کسی سرکاری زمین پر ہیں یا غیر قانونی زمین پر ہیں، ان کو ضبط کیا جائے گا، یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ ملک ریاض جو ہیں ان کو پاکستان لایا جائے گا، ہر صورت لایا جائے گا۔ نہیں سنا ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی شخصیات پڑی ہوئی ہیں، ملک ریاض پیسے دینے کو تیار ہے، لیکن اب یہ فیصلہ ہے کہ اس کیس کو ایک مثال بنایا جائے گا، یہ بتائیں، اور اسی مثال کو لے کر آگے احتساب کا عمل بڑھایا جائے گا۔ نہیں ملک صاحب نے ایک بار ایک بیان دیا تھا کہ جی وہ بھی بڑے ان کے پاس سے، ان کے سینے میں بڑے راز ہیں، اور وہ نہ جانے کون سی وہ سانپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے نکلے گا باہر، یعنی محاورتاً کہہ رہا ہوں، تو کیا وہ یہ بھی ہے کہ پھر وہ اگر وہ اس طرح سے اس بارے میں کیا ہے آپ کے پاس کہ کیا وہ بھی کچھ راز افشا کریں گے؟ دیکھیں قائد صاحب، وہ راز افشاں ان کو کرنے چاہیے، اور وہ کریں گے، ظاہر ہے پاکستان آئیں گے تو راز افشاں کریں گے کہ کس نے کتنا مال کھایا، اور کس نے ان سے کیا، کس کے عوض انہوں نے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی زمینیں جو ہیں وہ ہڑپ کی تھیں، اور جو جنگلات کی زمینوں پر بحریہ ٹاؤن بنایا تھا اس پہ کون جو ہے وہ مراد جو ہے جس کو دی گئی، کس نے پہیے لگائے، فائلوں کو جو پہیے لگتے تھے وہ کس طرح لگتے تھے، سارے راز جو ہے وہ اگلیں گے جب وہ پاکستان جو ہے وہ کی تحویل میں آئیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ راز اگلیں گے، اور وہ راز اگلنے چاہیے۔ آپ قائد صاحب، یہ جو 2026 ہے یہ تبدیلیوں کا سال ہے، اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں پاکستان میں رونما ہونی ہے، کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ آگے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، اور ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جس نے مال کھایا وہ مال واپس نہیں کرے گا، جس نے غیر قانونی کام کیا وہ جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا، تو اس وقت تک ترقی صاحب وہ تو ہم دیکھیں گے ترقی تو، اور یہ بڑی مچھلیاں جب پکڑی جائیں گی تو ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا، کچھ کالیں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں، ایسی شاکی کالیں جس میں شکایتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارا شاید مکو جو ہے ٹھپنے کا وقت آ گیا ہے، 2.5-3 سال میں ہم نے ٹھیک کر لیا تھا، اب دوبارہ ہمیں جو ہے فارغ کرنے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کیوں سوچا جا رہا ہے؟ جب ایک پیج ہے اور ایک جو ہے وہ سب ٹھیک نظر آ رہا ہے، تو پھر اس طرح کی کالیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اندر ہے نا سر کچھ نہ کچھ۔ تو اس لیے یہ کالز، یہ ملک ریاض اور اس طرح کے دیگر جو نیب کے نئی تجویز، یہ بہت کچھ جو ہے وہ نوید سنا رہی ہے پاکستان میں احتساب کی،
کہ احتساب اچھا یہ مجھے اس پہ اور یہ اس سیگمنٹ میں مجھے بس ریئل احتساب جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا. یہ جو دیکھیں ہم کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے. جن لوگوں نے وہاں اپنے جائز پیسوں سے گھر بنائے ہیں وہ اگر تو کوئی ناجائز انہوں نے رشوت خدا نخواستہ مبینہ طور پر دی ہے یا کچھ اس طرح، ویسے تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت کو حوالے سے کہا جاتا ہے ان کو ایک محل بھی انہوں نے نذرانہ دیا تھا یا اس کے کوئی اس کی کوئی رجسٹری یا پیمنٹ ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں. تو لیکن عام آدمی جو ہے وہ جہاں انہوں نے گھر بنایا اپنے بچتوں سے، وہ ان کو تو ریاست کو پروٹیکٹ ہی کرنا چاہیے. اور کیا پروٹیکٹ ہوں گے؟ دیکھیں قائد صاحب، بحریہ ٹاؤن میں جو کسی غیر قانونی جگہ پہ بنی ہے نا، جو بھی عمارتیں بنی ہیں یا جنگلات میں بنی ہیں، وہ تو حکومت آپ ضبط کرے گی. اور بحریہ ٹاؤنز کا جو مستقبل مجھے نظر آ رہا ہے وہ حکومت اپنی تحویل میں لے گی. اور وہاں پر جتنے بھی غیر قانونی کام ہوئے ہیں وہ تو آگے نہیں چلنے والے. جو عام لوگ ہیں وہاں پہ، ان کو ظاہر ہے ان کی جن کے گھر ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ مناسب فیصلے کرے گی. ان کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو بیرگار کر دیا جائے گا، لیکن ان کے لیے کوئی مناسب فیصلہ ضرور کیا جائے گا. اب وہ تحویل میں کس طرح لینا ہے بحریہ ٹاؤن کو، اس کا کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں جو مکین ہے بحریہ ٹاؤن کے یا وہاں پر جو کام کر رہے ہیں ان کو وہ بینک میں قرضہ لینے جاتے ہیں تو بینک قرضہ نہیں دیتے ان کو. وہاں پر جو ہے بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ پرابلم تب ہی حل ہوں گے جب جو ہے وہ حکومت باقاعدہ ایکشن میں آئے گی. چلے ایک بریک ہے میاں صاحب. جو ہے وہ نیب نے اپنی تحویل میں لیا ہے، اسی طرح اس کو اب دیکھیں نا ان کی فیس جو ہیں ان کو اپنی تحویل میں لیا جائے گا. اب لوگ جو ہیں وہ کون کس کی پراپرٹی ہے، کس کو دینی ہے. وہاں پہ اب آج کل سنا ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں بھی بہت گری ہیں. ویسے بھی آپ اپنا شوق ہمیشہ کچی آبادیوں پہ تو پورا کرتے ہی رہتے ہیں. پہلے بھی بہت عرصہ پہلے آپ نے لاہور میں، اور اب بھی کچی آبادیاں ان کے پاس کوئی مالکانہ حقوق نہیں ہے. نیب کی دوبارہ جو ہے وہ شکل پرانی بحال ہو رہی ہے اور یہ کچھ ایکٹیو ہو رہا ہے، کوئی ایسی خبریں ہیں؟ جی بالکل قائد صاحب، ایسی خبریں ہیں کیونکہ نیب جو ترامیم ہوئی تھیں اس میں ایک شک ڈالی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے 80 کروڑ روپے تک کے جو گبن کے کیسز ہیں یا ہیرا پھیری کے کیسز ہیں، فراڈ کے کیسز ہیں، وہ نیب نہیں دیکھے گا. اس سے اوپر کے کیسز جو ہیں وہ نیب دیکھے گا. اور جو 50 کروڑ سے 80 کروڑ کے جتنے بھی تک کے کیسز تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، اور وہ کیسز جو ہیں وہ مختلف اداروں کی جانب جو ہے وہ چلے گئے تھے. وہ درجنوں کیسز نہیں ہیں قائد صاحب، وہ جو ہیں وہ سینکڑوں کیسز ہیں، بلکہ 1000 سے بھی زائد کیسز ہیں. اور وہ ایسے کیسز ہیں کہ اگر ان کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر لیا جائے اور ان پر نیب جو ہے وہ ایکشن کرے تو بہت سے کیسز کا راستہ بنے گا، اور بہت سے کیسز جو ہے وہ ایسے جو ملزم ہیں وہ مجرم ثابت ہوں گے. تو اس لیے نیب نے یہ ابھی تجویز آئی ہے نیب کے اندر، اور یہ تجویز یہ دی گئی ہے کہ وہ شک جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اب یعنی کہ وہ اس کو ختم کر دیا جائے. اور وہ جو کیسز ہیں 50 سے 80 کروڑ روپے کے، ان کو بھی جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے.